اجازت ہے ذکر شروع کیا؟ خداوند متعال نے جب انسانیت کی ہدایت کا پروگرام بنایا تو جہاں خدا نے انسان کے لیے مردوں میں ہادی اتارے، ویسے ہی خدا نے خواتین میں بھی کچھ برگزیدہ خواتین کو اتارا۔ جیسا کہ اگر دور حضرت آدم کا تھا تو سیرت حوا کی بھی جائے گی، بات ابراہیم کی تھی تو تذکرہ حاجرہ کا بھی، اگر بات موسیٰ کے دور میں آئی تو ایک شہر بی بی آسیہ بن کے ابھر آئی۔ ہر دور میں خواتین کا کردار اور ہر دور میں برگزیدہ خواتین کی نمائندگی اللہ کے دین میں برقرار ہے، لیکن خدا نے ان تمام خواتین میں سے کسی خاتون کی سیرت کو مکمل اسلام نے بنایا۔ صرف اور صرف رسول کی بیٹی ایسی تھی جسے سیدۃ النساء العالمین، یہ صرف امت کی خواتین کی سردار نہیں، عالمین کی خواتین۔ اب اگر حوا بھی جنت میں جا رہی ہے تو سرداری سیدہ کی۔ اب جب برگزیدہ خواتین کا تذکرہ ہوتا ہے، دیکھیں اگر مردوں کے ہاں شریعت میں کچھ فقہ کے قوانین ہیں تو خواتین کے ہاں کی بھی مسائل ہیں۔ اتنی مکمل سیرت ہے رسول کی بیٹی کی، اس نے قیامت تک کی خواتین کو 1.25 لاکھ نبیوں کی ہدایت سے بے نیاز کر دیا۔ مکمل سیرت شہزادی کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ اس سے پہلے خدا نے قرآن میں ایک بی بی کا تذکرہ کیا ہے، نام جس کا مریم ہے۔ اس بی بی کو قرآن میں ایک اہمیت دی گئی ہے۔ اہمیت کس انداز سے دی گئی ہے کہ باقی خواتین کے آیتوں میں تذکرے ہوئے، اس کے نام پہ پوری سورت اتار پوری کی پوری قرآن میں۔ اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ معمولی بات میں سورتوں میں نام دے دیتا۔ آیت اتنی وزنی ہوتی ہے کہ مصر کے بازار میں یوسف خزانوں سے تل نہیں رہا تھا، اور دوسرے پلڑے میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اللہ جانے اس بسم اللہ میں کون سا نقطہ چھپا تھا، اس نے پورے یوسف کو تول کے رکھ دیا۔ تو جہاں ایک آیت جلی اتنی وزنی ہو، وہاں پوری کی پوری سورت کا عنوان ہی بی بی مریم دے دیا۔ ایک شخص نے امام سے آگے پوچھا تھا کہ مولا عزت مریم کی زیادہ ہے یا آپ کی جدہ کی؟ امام نے مسکرا کے فرمایا کنیزوں کا مقابلہ شہزادیوں سے نہیں کرنا۔ اس نے کہا مولا عقیدہ میرا بھی یہی ہے کہ جناب مریم جو ہے، کیونکہ یہ عالمین میں سے ہیں اور سیدۃ النساء ہیں، لیکن مولا ایک سوال ذہن میں بہت کھٹکتا ہے۔ امام نے کہا مشکل کشا کا بیٹا ہوں، سلونی کا دعویٰ کرنے والے کا فرزند ہوں، تو سوال کر۔ اس کا سوال یہ ہے کہ خدا نے مریم کے نام پہ سورت اتار اور آپ کی جدہ کا ذکر نام نامی کے ساتھ قرآن میں نہیں آیا، تو جس کے نام پہ سورت اتار دے عزت اس کی زیادہ ہے، یا جس کا تذکرہ بھی کتاب میں نہ کرے عزت اس کی زیادہ ہے؟ بہت اچھا ہوا کہ یہ سوال دور امام میں ہو گیا۔ اگر آج ہوتا تو اللہ جانے کتنے جاہل اس سوال کے جواب سے قاصر ہوتے ہوئے عزت سیدہ کو گھٹا دیتے۔ امام سے سوال ہو گیا کہ مولا اللہ نے مریم کا تذکرہ قرآن میں کر دیا، پوری سورت بھیج دی، اور آپ کی جدہ کا نام ہی قرآن میں نہیں ہے، جواب سنیے گا کتنا واضح آیا۔ امام نے کہا کیا تجھے نہیں خبر کہ بادشاہ درباروں میں کنیزوں کے نام لیتے ہیں، شہزادیوں کا نام لیتے ہیں؟ عزتوں کو جب بھی پکارا جاتا ہے تو نسبتوں سے پکارا جاتا ہے، شہزادیوں کو جب بھی پکارا جاتا ہے کسی نہ کسی نسبت کے ساتھ پکارا جاتا ہے، کنیزوں کو نام لے کے پکار لیا جاتا ہے۔ اس لیے مریم کنیز تھی، اسے نام لے کے پکار دیا۔ میری جدہ کو کبھی کوثر کہہ کے بلایا، کبھی ليلۃ القدر کہہ کے بلایا، کبھی عزت اللہ کہہ کے بلایا۔ مریم کا موازنہ میرا مراد ہی نہیں ہے، نہ میرا کبھی زندگی میں یہ عقیدہ رہا ہے کہ میں ان ہستیوں کے موازنے پڑھوں، لیکن میں اسلوب
گفتگو توحید بیان کرنے لگا ہوں کہ یہ خدا کے ہاں طرز گفتگو ہے کہ خدا قرآن میں مخاطب کسی کو کرتا ہے، فضیلت کسی کی بتاتا ہے، یا خدا مخاطب کسی کو کرتا ہے اور خدا کسی اور کی مذمت کر رہا ہو. جیسے جو قرآن میں سورہ منافقون ہے صرف اس دور کے منافقوں کے لیے نہیں تھی، نشانیاں جو خدا نے دی ہیں وہ ایک معیار قائم کر دیا کہ جس دور میں بھی آیت کو رکھو گے کئی چہرے پورے آ جائیں گے. اب خدا کا یہ طرز گفتگو ہے، خدا کا یہ طریقہ ہے کہ خدا جب تذکرہ کرتا ہے تو خدا مخاطب ایک کو کرتا ہے، فضیلت کسی کی بتا. اب خدا نے جو جناب مریم کے لیے پوری کہانی پڑھی ہے، اس پوری کہانی میں سیدہ کی فضیلت. اب آپ سوچیں گے کہ کہانی مریم کی فضیلت سیدہ کی کیسے؟ جناب مریم کی والدہ جو تھی حنا خاتون، انہوں نے منت مانی تھی، اللہ مجھے اولاد دے گا تو میں اس کے گھر کی مجاوری کے لیے وقف کروں گی. اس دور میں اللہ کا گھر بیت اللہ نہیں تھا، بیت المقدس تھا. میں بیت المقدس کی مجاوری کے لیے وقف کروں گی. خدا نے بیٹی دے دی. مریم کی ماں کی خواہش تھی کہ بیٹا ہو، منت مان بیٹھی تھی. جب منت مانی تھی، منت کا لفظ ہے قرآن میں، قسم دی تھی، عہد کیا تھا. منت ماننا صرف شیعوں کی عادت نہیں ہے، عیسیٰ کی ماں نے اور مریم کی ماں نے مانی تھی. منت مانی، عہد کر لیا، پیمان کر لیا. اللہ نے بجائے بیٹے کے بیٹی دے دی. بیٹی ہاتھوں میں لے کے جناب مریم کی والدہ نے کہا میرے مالک اگر بیٹا ہوتا تو تیرے گھر کی مجاوری کرواتی، تیرے گھر کی نوکری کرواتی، کیونکہ میں نے اسے رکھنا ہی تیرے گھر میں تھا. اب تو نے بیٹی دے دی، خدمت کرواؤں گی، لیکن اپنے عہد میں سے ہلکا سا گنجائش مانگ رہی ہوں کیونکہ یہ بیٹی ہے. اب میں پردے کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہ بیٹی ہے، یہ ہمیشہ تیرے گھر میں نہیں رہ سکتی. بات پہنچ گئی. خدا نے کہا مطمئن ہو کے چھوڑا، یہ صرف بیٹی نہیں بطول بھی ہے. جس چیز کا تمہیں شک ہے وہ گمان بھی نہ کرنا، اسے ہم نے بطول بنا کے بھیجا. اسے ہر طرح کی نجاست اس سے کہیں دور ہے. یہ بطول ہے، یہ اپنے دور کی بطول ہے. اچھا میرے مالک، تو میرے مالک میں اپنے گھر میں اسے رکھوں پالوں؟ فرمایا نہیں، اس دور میں جو نبی ہے اس کا نام زکریا. بیٹی بے شک تیری ہے، وکافلھا زکریا، لیکن اس کی کفالت زکریا کرے. میرے مالک میں ماں ہوں تو میں بیٹی نہ پالوں؟ فرمایا بطول ہمیشہ نبی کی گود میں پلتی ہے. جو بالکل متوجہ ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ بات بطول ماں کی گود میں نہیں، بطول اس دور کی حجت کی گود میں پلتی. اسے زکریا کو دے دے. جناب زکریا کے ہاتھوں میں رکھ کے رشتے کے اعتبار سے خانو لگتے تھے. جناب مریم کی والدہ نے کہا کہ مجاوری کروانی ہے اللہ کے گھر کی. جناب زکریا گئے بیت المقدس میں، ایک چھوٹا سا کمرہ علیحدہ وقف کیا جناب مریم کے نام، وہاں ایک مصلی عبادت بچھا کے جناب مریم کو وہاں چھوڑ دیا. باہر آئے، دروازہ بند کیا، تالا لگایا اور تبلیغ مذہب کی خاطر چلے گئے. تبلیغ کرتے کرتے ذہن میں خیال آیا وہ مریم جسے میں اللہ کے گھر میں بٹھا کے آیا، اسے بھوک لگی ہوگی. تو میں تو تبلیغ کرتا کرتا اس جگہ سے، نگر سے نکلتا، اس گاؤں سے ہوتا میں تو دور آ گیا ہوں. تو خدا نے تو کہا کفالہ تو نے پالنا ہے. خدا ناراض نہ ہو جائے، تیز قدموں سے چلے، سیدھے کھا رہا ہے. سوچا سے کہ جلدی کر کھانا بنے. کھانا لیا، اس دور کا جو پھل فروٹ تھا وہ لیا، بھاگے جلدی جلدی، پھولے ہوئے سانس کے ساتھ تالا کھولا، دروازہ کھول کے اندر گئے. ہکے بکے، ہاتھ پہ کھانا وہی کا وہی رہ گیا. مریم کے مصلی کے آگے رنگ برنگے کھانے، بالکل تازہ کھانے، اور وہ پھل جن کا موسم نہیں تھا. بغیر موسم کے پھل، بہترین وہ کھجورے، بہترین کھانا. جناب زکریا نے جب کھانا دیکھا تو جناب زکریا نے بیوی مریم کی طرف دیکھا کہ مریم، اندر آیا کوئی نہیں، باہر تو گئی. دروازے پہ کفن اور تالا، کھانا کہاں سے؟ اب یہ میں باتیں یہ نہیں ہے کہ یہ کسی کتاب میں کہانی لکھی، قرآن نے پوری کہانی لکھی.
خدا قرآن میں سورہ مریم میں کہتا ہے جناب مریم نے اپنی چادر کے نیچے سے اپنی انگشت کو اٹھایا اور آسمان کی طرف کیا اور اشارہ کر کے کہا کہ میرے اللہ کا رزق بڑا مشکل ہے، یہ میرے اللہ نے مجھے جنت سے بھیجے، یہ میرے اللہ نے مجھے جنت. اس سے پہلے کبھی کسی مستور کے لیے یوں اہتمام کے ساتھ کھانا نہیں کھایا. اب جو ہی دیکھا کہ مریم کے لیے اللہ نے اتنا اہتمام کیا، زکریا وہیں پہ اٹھے، جلدی سے سر سجدے میں رکھا، میرے اللہ تو نے یہ شرف میرے خاندان میں رکھ دیا کہ میرے خاندان کی ایک ایسی بھی بیوی ہے جس کے لیے جنت سے کھانے آتے ہیں. میرے مالک یہ شرف تو نے مجھے دے دیا. فرمائیے شرف ابتدا ہے، انتہا کہیں اور جاتا ہے. میرے مالک اس سے بڑھ کے انتہا کیا ہوگی؟ کھانا ہی جنت سے آ رہا ہے. فرمائیے بطول صغرا ہے، ایک بطول کبرا بھی آ رہی ہے. تو میرے مالک اس کے لیے اہتمام کیا ہوگا؟ کیونکہ تیرے پاس تو سب سے بڑی جنت ہے، کھانا جنت سے آیا ہے. فرمایا جنت کی روٹی کھائے اسے مریم کہتے ہیں، جس کے ہاتھ کی پکی جنت میں جائے اسے زہرا کہتے ہیں. اب جناب زکریا نے کہا میرے مالک ہو سکتا ہے یہ کھانا اس لیے آیا کہ مجھے تاخیر ہو گئی، میں دیر ہو لیٹ ہو گیا. ایسے کرتے ہیں کل سے کھانا میں نہ، مجھے وقت بتا دے کس وقت مریم کو کھانا چاہیے. خدا نے کہا نہیں، کھانا تو نہیں لائے گا، روزانہ میں بھیجوں. میرے مالک آپ نے مجھے کہا ہے کہ تو کفالت کر. آج یہاں پہ کوئی بچہ آپ کے پاس اسٹوڈنٹ آئے اور اسے کوئی آپ کا دوست کہے کہ جی آپ نے اس کی کفالت کرنی ہے، تو کفالت سے مراد کیا ہے کہ آپ نے اس کی رہائش اور خوراک کا بندوبست. اور کفالت کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے نا. تو خدا نے زکریا سے کہا کفالت کر اور رکھ اپنے گھر میں لیا، کفالت کر اور کھانا جنت سے بھیج دیا. جناب زکریا نے کہا میرے مالک اگر کفالت میں نے کرنی ہے، رہے بھی تیرے گھر میں، کھائے بھی تیرے گھر میں، تو میں نے کیا پالا؟ ایسے کر تقسیم کر لیتے، رہے تیرے گھر میں کھائے میرے گھر میں، یا ایسے کر رہے میرے گھر میں کھائے تیرے یہاں سے، تاکہ مل کے تقسیم کر لے، میرا بھی تو حصہ ہو. خدا نے کہا نہیں، رہے گی بھی میرے گھر میں، کھائے گی بھی میرے گھر. تجھے نام چاہیے نا، میں اپنی کتاب میں لکھوا دوں گا اس کے زکریا نے پالا. بات اچھی اور آسان کر کے کہوں، خرچہ میرا چرچا تیرا. نام چاہیے نا کہ نام رہے، تو میں کہہ دوں گا زکریا نے پالا. تو میرے مالک جھوٹا نام کیوں؟ میں اگر پال ہی نہیں رہا، خدا نے کہا نہیں میں تیری طرف سے پال دوں گا، لیکن رکھوں گا اپنے گھر، کھلاؤں گا اپنے گھر سے. میرے مالک رہے بھی تیرے گھر میں، کھائے بھی تیرے گھر میں، تو میں نے کیا پالا؟ میرے مالک میں کھلا نہیں سکتا، میں ایک وقت کا کھانا بھی تیری بطول کو نہیں دے سکتا. خدا نے کہا زکریا کیوں ضد کر رہا ہے؟ یہ صرف خاتون نہیں بطول ہے. تو میرے مالک اگر یہ بطول ہے تو میں نبی نہیں، تو کیا میں کھانا نہیں کھلا سکتا؟ فرمایا تو نبی ہے، تیری زوجہ تو معصومہ نہیں. تو نبی ہے، تیری بیوی معصومہ نہیں. کھانا بنائے گی تیری بیوی، لے کے آئے گا تو. غیر معصومہ کے ہاتھ کی پکی روٹی معصومہ کے حلق کے اندر چلی گئی، عصمت خطرے میں چلی جائے. لہٰذا میں عصمت کے قوانین میں بڑا ہوتا، میں نے اسے بطول بنایا. بطول کے قریب کچھ بھی ایسا نہیں آ سکتا. تو میں غیر معصوم کے ہاتھ کی پکی روٹی بھی اسے نہیں کھانے دیتا. اب مجھے صرف اتنا بتانا، پہلا نتیجہ دینے لگا ہوں، جو اللہ مریم کو ایک وقت کی روٹی زکریا کی بیوی کی ہاتھ کی پکی نہیں کھانے دیتا بطول ہونے کی وجہ سے. بطول عہدہ چھوٹا ہے، رسول اعظم ہونا عہدہ بڑا ہے. جو بطول کو ایک وقت کی روٹی نہیں کھانے دیتا، 13 سال رسول رہا ہے ابو طالب کے گھر میں، علی کی ماں پکاتی رہی. علی کی ماں کی ہاتھ کی پکی روٹی
خدا نے ایک بار بھی نہیں کہا نہیں ابو طالب یہ میرا رسول ہے، کھانا میں کھلاؤں گا، یا تو پھر یہ مانو کہ ان کے گھر کا کھانا ہی اللہ کے گھر کا کھانا ہے۔ پھر مانو اب اگلی بات میں اگلی منوانے لگا ہوں، کہا کہ رہے گی بھی میرے گھر میں کھائے گی بھی میرے گھر میں، میں کہوں گا تم نے پالا، رہے گی بھی میرے گھر میں کھائے گی بھی میرے گھر میں، میں کہوں گا تم نے پالا۔ کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ مریم سے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ زکریا کو۔ رہے گی بھی میرے گھر میں کھائے گی بھی میرے گھر میں، میں کہوں گا تم نے پالا، رہے گی بھی میرے گھر میں کھائے گی بھی میرے گھر میں، میں کہوں گا تم نے پالا۔ جملہ اتنا قیمتی آنے لگا ہے خطابت کی تاریخ کا کہ آپ دعا دیتے جائیں گے، رہے گی بھی میرے گھر میں کھائے گی بھی میرے گھر میں، میں کہوں گا تم نے پالا۔ مریم رہے گی بھی میرے گھر میں کھائے گی بھی میرے گھر سے، میں کہوں گا تم نے پالا۔ جب بات مصطفیٰ کی آئی، خدا نے کہا ابو طالب میرے ساتھ ایک سودا کر، رہے گا بھی تیرے گھر میں کھائے گا بھی تیرے گھر میں، تو کہنا اس نے پالا۔ قرآن علم یتیم کا یتیما فآویٰ، میرا حبیب تو یتیم تھا تجھے ہم نے پالا۔ حضور کعبہ میں نہیں پلے، کھانے کو ادھر سے نہیں آئے، پھر مان کے ابو طالب کا گھر بھی اللہ کا گھر ہے۔